السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔ یہ سورہ حشر کی 2 آیات ہیں جن کا ترجمہ اس طرح پر ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہر جان یہ نظر رکھے کہ وہ کل کے لیے کیا آگے بھیج رہی ہے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ اس سے جو تم کرتے ہو ہمیشہ باخبر رہتا ہے۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، تو اللہ نے انہیں خود اپنے آپ سے غافل کر دیا، یہی بد کردار لوگ ہیں۔ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ ہر برائی اور گناہ کی جڑ ان برائیوں اور گناہوں کو معمولی سمجھتے ہوئے ان سے بچنے کی کوشش نہ کرنا ہے یا ان پر توجہ نہ دینا ہے، لیکن یہی بے احتیاطی پھر انسان کو بڑے گناہوں میں مبتلا کر دیتی ہے، کیونکہ پھر انسان آہستہ آہستہ نیکیوں کو بھول جاتا ہے، نیکی کے ان معیاروں کو بھول جاتا ہے جو ایک مومن کو حاصل کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف کم ہو جاتا ہے، تقوی سے دوری ہو جاتی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی پر کامل ایمان نہیں رہتا، گویا کہ ایک ایمان کا دعویٰ کرنے والا عملاً ایمان کی شرائط سے دور ہٹتا چلا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں پھر مومن نہیں رہتا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اسی طرف مومنوں کی توجہ دلائی۔
اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بڑا زور دے کر فرمایا کہ صرف آج کی اور اس دنیا کی لہو و لعب کی دلچسپیوں کی، آراموں اور آسائشوں کی، یا عزیزوں، رشتہ داروں اور دوستوں سے تعلقات کی فکر نہ کرو، بلکہ جو فکر کرنے والی چیز ہے وہ تمہاری کل ہے۔ تمہارا اللہ تعالیٰ پر ایمان کا معیار اور اس کا تقوی اختیار کرنا تمہاری اصل ترجیح اور فکر ہونی چاہیے۔ تمہارا مرنے کے بعد کی زندگی اور حساب کتاب پر ایمان تمہاری فکر کا مرکز ہونا چاہیے، اور اگر یہ ہوگا تو تبھی تمہاری حقیقی اخلاقی ترقی بھی ہوگی، جو صرف سطحی اخلاق نہیں ہوں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کا مقصود لیے ہوئے ہوں گے۔ تمہاری روحانی ترقی اور یہ دعویٰ کہ میں مومن ہوں اسی وقت حقیقی ہوگا جب کل پر نظر ہوگی۔ تمہارا یقینی، بے غرض اور سچائی پر مبنی خدا تعالیٰ کی ذات پر ایمان بھی اس وقت اللہ تعالیٰ کی نظر میں حقیقی ہوگا جب اپنے کل کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کی کوشش کرو گے اور اس کے حکموں پر عمل کرنے کی کوشش کرو گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں، یعنی جو پہلی آیت میں نے تلاوت کی ہے، کہ اے ایمان والو، خدا سے ڈرتے رہو اور ہر ایک تم میں سے دیکھتا رہے کہ میں نے اگلے جہان میں کون سا مال بھیجا ہے، اور اس خدا سے ڈرو جو خبیر اور علیم ہے اور تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے، یعنی وہ خوب جاننے والا اور پرکھنے والا ہے، اس لیے وہ تمہارے کھوٹے اعمال ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ بس اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو ہم میں سے ہر ایک کو بڑے غور اور کوشش سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے ہم اپنے اعمال پر نظر رکھیں، ان باتوں پر نظر رکھیں جو ہماری کل سنوارنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہمارے دلوں کی پتال تک پر نظر رکھنے والا ہے اور اسے ہمارا سب علم ہے، اس کو صرف ان باتوں سے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا جو سطحی باتیں، بلکہ جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کھوٹے کھرے کی تمیز کرتا ہے، کھوٹے اعمال وہ قبول نہیں کرے گا۔ بس ایک مومن کے لیے یہ بہت بڑا فکر کا مقام ہے کہ اپنی کل کی فکر کریں، جہاں اعمال کا حساب ہونا ہے۔ غیر مومنوں کی طرح ہم صرف اس دنیا ہی کو سب کچھ نہ سمجھ لیں، بلکہ حقیقی کامیابیوں کو حاصل کرنے کے لیے تقوی پر چلیں۔ حضرت خلیفۃ مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا و عقبہ میں کامیابی کا ایک گر بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ انسان کل کی فکر آج کرے، اس سے
دنیا میں بھی سنوار پیدا ہوگا اور آخرت کی زندگی میں بھی سنوار پیدا ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک کی تعلیم وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ پر عمل کرنے سے نہ صرف انسان دنیا میں کامیاب ہوتا ہے بلکہ عقبہ میں بھی خدا کے فضل سے سرخ روح ہوتا ہے۔ ہم کبھی آخرت کے لیے سرمایہ حیات جمع نہیں کر سکتے جب تک آج ہی سے اس دارالقرار کے لیے تیاری نہ شروع کر دیں۔ اس حوالے سے میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آیت نکاح کے خطبے میں بھی ہم پڑھتے ہیں۔ یہ نکاح کے خطبے میں پڑھنے والی آیات میں سے سب سے آخری آیت۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح کے خطبے میں پڑھی جانے والی آیات میں مختلف امور کی طرف توجہ دلا کر کہ اپنے رحمی رشتوں کا بھی خیال رکھو، اس بندھن کے ساتھ جو ذمہ داریاں پڑنے والی ہیں ان کا بھی خیال رکھو، سچائی اختیار کرو، اس کے ذریعے سے نیک اعمال کی اور رشتے نبھانے کی توفیق ملتی رہے گی۔ سچائی پر قائم رہو گے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات پر چلو، اس میں تمہاری کامیاب زندگی ہے۔ پھر مزید زور دیا کہ اگر کل پر نظر رکھو گے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات پر بھی نظر رہے گی۔ اب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بے شمار احکامات جو آئلی معاملات کو خوبصورت بنانے میں کردار ادا کرتے ہیں، اگر انسان غور کرے تو اس کا فائدہ انسان کو ہی ہے، جیسا کہ حضرت خلیفہ اول نے بھی فرمایا کہ دنیا بھی سنور جائے گی اور عقبہ بھی سنور جائے گی۔ اس دنیا میں گھریلو زندگی بھی جنت نظیر بن جائے گی اور اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے سے آخرت کے انعامات بھی ملیں گے۔ پھر صرف اپنی ذات تک ہی نہیں بلکہ اس وجہ سے اولاد بھی نیکیوں پر چلنے والی ہوگی۔ گویا صرف اپنی کل نہیں سنوار رہے ہوں گے بلکہ اگلی نسل کی کل کی بھی ایک حقیقی مومن ضمانت بننے کی کوشش کرے گا۔ اور بلکہ ضمانت بن جاتا ہے کہ عموماً پھر آئندہ نسل بھی نیکیوں پر قدم مارنے والی ہوگی۔ بس اگر وہ گھر جو اپنے یا وہ خاندان جو اپنے گھروں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر برباد کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکموں پر غور کرنے والے اور ان پر عمل کرنے والے بن جائیں تو نہ صرف اپنے گھروں کے سکون کے ضامن ہو جائیں گے، اپنے بچوں کی صحیح تربیت اور ان کو تقویٰ پر چلنے کی طرف رہنمائی کرنے والے ہی بن جائیں گے۔ اور ان کی زندگیاں سنوارنے والے ہی بن جائیں گے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے انعامات اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی حاصل کرنے والے بن جائیں گے۔ بس ایسے گھروں کو جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر صرف دنیا داری کی خاطر اپنے گھروں کو برباد کر رہے ہیں،
سوچنا اور غور کرنا چاہیے۔ اگلی نسلیں صرف آپ کی اولاد نہیں بلکہ جماعت اور قوم کا بھی سرمایہ ہے۔ ان کو صحیح راستے دکھانا ماں باپ کا کام ہے، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ماں باپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق چلانے کی کوشش کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو ایک پہلو ہے جس کی طرف ہر مومن کو کوشش کرنے کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے، عمل کرنے کی طرف، تاکہ اپنی اور بچوں کی دنیا و آخرت سنوار سکیں۔ ہماری زندگی میں بے شمار ایسے مواقع آتے ہیں جب ہم تقویٰ سے کام نہیں لیتے، آخرت پر نظر نہیں رکھتے، اس دنیا کے وسائل اور ضروریات کو ہی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، دنیا کے سہاروں کو اللہ تعالیٰ کے سہاروں پر لاشعوری طور پر ترجیح دیتے ہیں، پھر اپنی کمزوریوں کی وجہ سے، نااہلیوں کی وجہ سے، سستیوں کی وجہ سے اس دنیا کے مستقبل کو بھی برباد کرتے ہیں، اس دنیا میں جو اپنی کل ہے اس کو بھی برباد کرتے ہیں، اور اگلے جہان کی کل کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ اس کے کتنے بھیانک نتائج نکل سکتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول نے ایک دفعہ مختصر الفاظ میں یوں توجہ دلائی کہ مومن کو چاہیے کہ جو کام کرے اس کے انجام کو پہلے سوچ لے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ انسان فرماتے ہیں کہ انسان غضب کے وقت قتل کر دینا چاہتا ہے، گالی نکالتا ہے، مگر سوچے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اس اصل کو مد نظر رکھے تو تقویٰ پر قدم مارنے کی توفیق ملے گی۔ اگر ہم دیکھیں تو تمام برائیاں اور تمام گناہ اس لیے سرزد ہوتے ہیں کہ ان کے کرتے وقت ہمارے دماغ میں ایک خناس سمایا ہوتا ہے، شیطان گھسا ہوتا ہے، نتائج سے بے پرواہ ہو کر کام ہوتا ہے۔ بہت شاذ ایسا ہوتا ہے کہ قتل و غارت گری کرنے والے یا گناہ کرنے والے اقرار کر کے خود اپنے آپ کو اس کے نتائج بھگتنے کے لیے پیش کر دیں۔ ایسے لوگوں کی جنون کی کیفیت جو خود ہی پیش کرتے ہیں تقریباً مستقل کیفیت ہوتی ہے۔ باقی ہر عقل والا، عام عقل والا انسان جب اس جنونی کیفیت سے باہر آتا ہے تو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ عادی مجرموں کا معاملہ تو اور ہے، وہ بھی اس کے علاوہ ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی بات نہیں فرما رہا جو عادی لوگ ہیں یا بالکل پاگل ہیں، بلکہ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کو فرماتا ہے کہ مومن کی نشانی کل پر نظر رکھنا ہے۔ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کی وضاحت فرماتے ہوئے کہ نتائج پر یا کل پر نظر رکھنے کا خیال کس طرح پیدا ہو، کس طرح نظر رکھی جائے، اس کے لیے آپ فرماتے ہیں کہ اس بات پر ایمان رکھے کہ واللہ خبیر بما تعملون، کہ جو کام تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے۔ انسان اگر یہ یقین رکھے کہ کوئی خبیر و علیم بادشاہ ہے جو ہر قسم کی بدکاری، دغا، فریب، سستی و کاہلی کو دیکھتا ہے
اور اس کا بدلہ دے گا تو وہ بچ سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا ایسا ایمان پیدا کرو۔ بہت سے لوگ ہیں جو اپنے فرائض، نوکری، حرفہ، مزدوری وغیرہ میں سستی کرتے ہیں۔ ایسا کرنے سے رزق حلال نہیں رہتا۔ یعنی دنیاوی معاملات میں بھی جو سستی کرتے ہیں اور ان کا حق ادا نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے انہوں نے بھی اپنی کل کو برباد کر لیا، اور اپنا رزق جو انہوں نے حاصل کیا وہ بھی حلال نہیں رہا، یہ دھوکے کا رزق ہے۔ بس یہ آیت جو اپنے کل پر نظر رکھنے کی طرف توجہ دلا رہی ہے، بڑی وسعت رکھتی ہے، اور ہر قدم پر ایک حقیقی مومن کے پاؤں پکڑ کر کسی معمولی کمزوری اور گناہ کی طرف بھی بڑھنے سے روکتی ہے۔ بس یہ یقین ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ، اس یقین پر ہم قائم ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، اور پھر اس بات پر بھی یقین کہ وہ ہمارے ہر قسم کے دھوکے، فریب، چاہے وہ ہم معمولی سمجھ کر تھوڑا سا منافع کمانے کے لیے کر رہے ہیں، یا اپنے کام میں سستی دکھا رہے ہیں، یا معاہدے کے مطابق جان بوجھ کر کام ختم نہیں کر رہے کہ شاید اس ذریعے سے کسی کو دباؤ میں لا کر مزید مفاد اٹھا سکیں، تو یاد رکھیں ایسی باتیں خدا تعالیٰ کو پسند نہیں، اور جب خدا تعالیٰ کو پسند نہیں تو پھر اس کا بدلہ، جیسا کہ فرمایا شریف اول نے بھی، اس کا بدلہ ہوگا، اور اس کا بدلہ پھر سزا کی صورت میں ہی ہے۔ بس مومن کو کل پر نظر رکھنے کا کہہ کر اپنے معمولی گھریلو معاملات سے لے کر اپنے معاشرتی، کاروباری، ملکی، بین الاقوامی تمام معاملات پر تقویٰ سے چلنے کی طرف توجہ دلا دی، اور جو تقویٰ پر نہیں چلتا پھر وہ اس بات کو بھی ذہن میں رکھے کہ خدا کی پکڑ میں ایسا انسان آئے گا۔ انسان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ دنیاوی معاملات کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ مومن کے لیے تقویٰ پر چلنے کا حکم ہے، اور تقویٰ میں تمام دینی اور دنیاوی کاموں کو خدا تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق بجا لانا ضروری ہے۔ انسان بعض دفعہ سمجھتا ہے کہ دنیاوی نقصان کے ابتلا سے بچنے کی کوشش کرے، مالی منفعت حاصل کر لوں چاہے جو بھی ذریعہ اپنایا جائے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی ایسا طریق جس سے دھوکہ دے کر فائدہ حاصل کیا جائے دین سے اور ایمان سے دور لے جانے والا ہے، اور یہ بظاہر دنیاوی معاملہ دینی ابتلا بن جاتا ہے، اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ آہستہ آہستہ دین اور خدا سے دور لے جاتا ہے۔ اسی لیے ایک مومن کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایمان کا ابتلا دنیاوی ابتلاؤں سے بہت زیادہ ہے، جس کے نتیجہ میں دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتی ہیں۔ بس ہمیں اس سوچ کے ساتھ اپنے دلوں کو ٹٹولتے رہنا چاہیے، اور ہر کام کے انجام پر نظر رکھنی چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی، اس لیے کہ خدا تعالیٰ کی میرے ہر کام پر نظر ہے۔ یہ سوچ جب پیدا ہو جائے تو مومن ایک حقیقی مومن بن جاتا ہے، یا بننے کی طرف قدم بڑھا رہا ہوتا ہے۔
اس معیار کو دیکھنے کے لیے کسی جماعتی یا ذیلی تنظیم کے رپورٹ فارم کو دیکھنے اور اس پر انحصار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر ایک شخص خود اپنے جائزے لے سکتا ہے کہ کیا یہ اس کے معیار ہیں کہ ہر کام کرنے سے پہلے اسے یہ خیال آئے کہ خدا تعالیٰ میرے اس کام کو دیکھ رہا ہے۔ اگر میں نیک نیتی سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کام کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کا کئی گنا جزا کا بھی وعدہ ہے، اجر کا بھی وعدہ ہے۔ اور اگر نیت بد ہے تو پھر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں بھی آ سکتا ہوں۔ جب ہم میں سے ہر ایک ایسی سوچ کے ساتھ اپنے فرائض اور ذمہ داریاں ادا کرے گا اور اس کے لیے کوشش کرے گا تو جماعت کے عمومی معیار جو تقویٰ کے ہیں وہ بھی بلند ہوں گے، اور یہ تقویٰ کا معیار بلند ہوتا ہوا جماعتی طور پر بھی خود بخود نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ نہ تربیت کے شعبے کے لیے مشکلات اور مسائل ہوں گے، نہ امور عامہ اور قضاء کے شعبے کے لیے مسائل، نہ ہی دوسرے شعبوں کو یاد دہانیوں کی ضرورت اور فکر پڑے گی۔ بس اپنے دلوں کو ہر وقت صبح شام ٹٹولتے رہنا چاہیے، اور شیطان کے حملوں سے نفس کو بچانے کی انتہائی کوشش کی ضرورت ہے، کہ اگر نئی خیال آتے تو یہ شیطان کی وجہ سے نہیں آتے۔ اس بات کو بھلانے میں شیطان ہی کردار ادا کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ کو بھلایا جائے تو شیطان ہی ہے جو کردار ادا کرتا ہے۔ کل کی اگر فکر نہ ہو تو شیطان ہی ہے جو بھلاتا ہے۔ یہ شیطان ہی ہے جو یہ کہتا ہے اس بات کو بھول جاؤ کہ خدا تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم جائزہ لیں تو اکثر اس بات کو نہیں سوچتے کہ میرے کام کو خدا تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ اور یہ سب اس لیے ہوتا ہے جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے خون کے ساتھ اس کے جسم میں چلتا ہے۔ بہت سی بیماریاں انسان کو اس لیے نقصان پہنچاتی ہیں کہ یہ کسی وجہ سے انفیکشن ہو جاتا ہے، اثر ہو جاتا ہے، اور خون میں گردش کر رہی ہوتی ہیں، آہستہ آہستہ بڑھتی ہیں اور ایک وقت میں آ کر جسم پر بہت زیادہ اثر ڈالنا شروع کر دیتی ہیں۔ انسان کو شروع میں پتہ نہیں چلتا کہ بیماری نے حملہ کرتی ہے، بلکہ بہت ہی کوئی محتاط ہو، ذرا سی پسل مندی کے بعد وہ ڈاکٹر کے پاس جائے بھی تو ابتدائی حالت میں بعض ڈاکٹروں کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ بیماری اندر ہے، خون میں گردش کر رہی ہے۔ اور یہ بیماریاں آتی ہیں جیسا کہ میں نے کہا فضا میں بعض دفعہ جراثیم ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے بیماریاں لگتی ہیں، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں بہت ساری وبائیں پھیلی ہوئی ہیں جن کا شروع میں پتہ نہیں لگتا، آہستہ جب پھیل جاتی ہیں تو پتہ لگتا ہے۔ لیکن جو سب سے خطرناک چیز ہے آج کل کے زمانے میں وہ ہے اس زمانے میں روحانی بیماریاں، اور روحانی بیماریوں کی تو فضا میں بھرمار ہوئی ہے، اور انسان کو پتہ نہیں لگتا کہ کس وقت شیطان ہمارے خون میں چلا گیا اور روحانی بیماری کو بڑھانا شروع کر دیا۔ لیکن شیطان
کہ خون میں گردش کرنے سے جو بیماری آتی ہے وہ جسمانی بیماری کی نسبت اس لحاظ سے زیادہ خطرناک ہے کہ جسمانی بیماری سے جسم پر اثرات پڑنے شروع ہوتے ہیں، جسم ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے، کسل مندی کی کیفیت ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ مزید تکلیف بڑھتی ہے، انسان خود محسوس کرتا ہے اور ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کہ میں بیمار ہوں، دوائی دو مجھے۔ لیکن روحانی بیماری خطرناک اس لحاظ سے ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے انسان دور ہٹتا ہے اور شیطان کے حملے کے نیچے آ جاتا ہے تو تب بھی خود کو بیمار محسوس نہیں کرتا، بلکہ اپنے آپ کو اچھا ہی سمجھتا ہے۔ لیکن اس کے دوستوں، اس کے ہمدردوں کو پتہ چلتا ہے جب کہ یہ بیمار ہے، سمجھاتے ہیں اس کو۔ دوستوں کے کہنے پر بھی جو بیماری کی انتہا کو پہنچ جائیں وہ اپنے عزیزوں دوستوں کو غلط سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ میرے دوست مجھے غلط کہہ رہے ہیں، اور خود کو بالکل ٹھیک سمجھتے ہیں۔ بس شیطان کا حملہ روحانی بیماری یا روحانی بیماری جو ہے جسمانی بیماری سے بہت زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ بسا اوقات اس کے علاج کے لیے انسان تیار نہیں ہوتا۔ دوسرے توجہ دلائیں بھی کہ علاج کروا لو تو اس پر توجہ نہیں ہوتی۔ بس ایک مومن کو اس سے پہلے کہ بیماری حملہ کرے اپنے جائزے لیتے ہوئے حفظ ما تقدم کے عمل کو شروع کر دینا چاہیے۔ اور اس معاشرے میں جیسا کہ میں نے کہا کہ مستقل فضا میں روحانی بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، اس لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے مستقل عمل کی بھی ضرورت ہے، اور یہی ایک یا مستقل علاج کی بھی ضرورت ہے، حفظ ما تقدم کی ضرورت ہے، اور یہی ایک حقیقی مومن کے لیے ضروری ہے، اور اس کو چاہیے کہ اس کے لیے ہمیشہ کوشش کرتا رہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ مومن کبھی اللہ تعالیٰ کی خشیت اور خوف سے خالی نہیں ہوتا، اور نہ ہونا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ آپ جب بھی رات کو اٹھتے تو نہایت عجز اور انکسار سے دعائیں کرتے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی اس کی حالت کو دیکھ کر عرض کیا کہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ معاف کر دیا ہے، آپ کو اتنی پریشانی کی کیا ضرورت ہے، اتنی خشیت سے اپنے لیے دعائیں کیوں کرتے ہیں، اتنی خشیت کیوں ہے اپنے لیے؟ بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا تھا، جیسا کہ میں نے کہا کہ انسان کے خون میں شیطان ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ میرا شیطان مسلمان ہو گیا۔ یعنی کوئی روحانی بیماری کے حملہ آور ہونے کا، کسی بیماری روحانی بیماری کے حملہ آور ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ میری نجات بھی خدا تعالیٰ کے فضل سے ہے، مجھے بھی ہر وقت اس کی طرف جھکے رہنے کی ضرورت ہے۔ بس جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سب کے باوجود اس قدر خشیت کا اظہار کرتے ہیں تو پھر اور کون ہے جو مجھے کہہ سکے کہ مجھے ہر وقت اور ہر کام میں کل پر نظر رکھنے کی ضرورت نہیں، اور کام کر کے پھر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ بس ہر وقت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، ہر وقت تقویٰ پر چلتے ہوئے اپنے کاموں اور اپنی حالتوں کے جائزے لینے کی ضرورت ہے،
ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اس کا رحم مانگنے کی ضرورت ہے، ہر وقت یہ خیال دل میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ میں نے اپنے ایمان کو کس طرح بچانا ہے۔ اور اس کی طرف جو اگلی آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنے آپ سے غافل کر دے گا۔ جیسا کہ میں نے مثال دی ہے کہ روحانی بیماری والے اپنے آپ کو بیمار نہیں سمجھتے، بلکہ ان کے ہمدرد جب ان کو بیمار سمجھ کر ان کا علاج کروانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ الٹا ان ہمدردوں کو بیمار اور پاگل سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ گویا روحانی بیماری ان کو اپنے نفس کی حالتوں کو دیکھنے سے بالکل لاپرواہ کر دیتی ہے، اور پھر نتیجہ سوائے تباہی اور بربادی کہ اور کچھ نہیں نکلتا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ عموماً انسان خدا تعالیٰ کو 3 طریقوں سے بلاتا ہے، یا یہ 3 قسم کے لوگ ہیں جو ہمیں عموماً دنیا میں نظر آتے ہیں جو خدا تعالیٰ سے دور ہیں یا دور ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ جو خدا تعالیٰ کے وجود کے انکاری ہیں اور بڑی ہٹائی سے کہہ دیتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کوئی چیز نہیں ہے، جیسا کہ آج کل کی بہت بڑی تعداد اسی نظریے پر قائم ہے، جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہیں، بڑا زوم ہے اپنی تعلیم پر، اور یہ لوگ میڈیا اور انٹرنیٹ اور مختلف طریقوں سے نوجوانوں اور کچے ذہنوں کو اپنے خیالات سے زہر آلود کرتے رہتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جن کو حقیقی اور سچا ایمان تمام طاقتوں والے خدا پر نہیں ہے، جس کے سامنے انہیں ایک دن پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، باوجود اس کے کہ یہ ایمان ہے یا اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ خدا ہے جس نے دنیا کو پیدا کیا ہے اور اس کے تابع ایک نظام چل رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کے کہنے پر عمل نہیں۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو دنیاوی بکھیڑوں میں اس قدر ڈوب گئے ہیں کہ خدا تعالیٰ کو بھول گئے ہیں۔ کبھی خیال آ جائے تو نماز بھی پڑھ لیں گے، دعا بھی کر لیں گے، لیکن کوئی باقاعدگی نہیں ہے۔ اس طرح توجہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کے لیے 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ بہرحال یہ بات یقینی ہے کہ جو خدا تعالیٰ کو بھلاتے ہیں وہ آخر کار ایسی حالت کو پہنچ جاتے ہیں جہاں ان کا اخلاقی انحطاط بھی ہوتا ہے اور روحانی تنزل بھی ہوتا ہے، اور آخر کار ذہنی سکون بھی جاتا رہتا ہے۔ وہ سمجھتے تو یہ ہیں کہ دنیا کے کاموں میں ان کے فوائد ہیں، اس لیے یہ تو پہلے کرو، خدا تعالیٰ کے حق بعد میں ادا ہوتے رہیں گے، کیونکہ دنیاوی منفعت میں بظاہر انہیں آرام اور آسائش فوری نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ ایسا سلوک کرتا ہے کہ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے خود انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا، اور ایسے لوگ کبھی ذہنی سکون نہیں پاتے۔ بس مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر حقیقی تقویٰ تمہارے اندر ہے اور تم مومن ہو، خدا تعالیٰ کے وجود پر یقین رکھتے ہو، اس کی وحدانیت پر ایمان و یقین ہے، تو پھر ان شرائط کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو جن کی مطابق زندگی بسر کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے ہر کام کے انجام کو دیکھو اور اس یقین پر قائم ہو جاؤ کہ خدا تعالیٰ تمہارے ہر عمل اور فعل کو دیکھ رہا ہے،
اور جب انسان کی ایسی سوچ ہو تو پھر ہر کام کرنے کا انداز ہی بدل جاتا ہے، اور انسان خود محسوس کرتا ہے کہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے فضل بھی مجھ پر بڑھ رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے جب کینیا میں دورے پر میں گیا ہوں تو وہاں ایک ریسیپشن میں وہاں کے ایک پرانے سیاستدان تھے، ملے، کہنے لگے کہ میں حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمۃ اللہ کو ملا ہوں۔ انہوں نے مجھے ایک نصیحت کی تھی جس کا مجھے بڑا فائدہ ہے، اور وہ نصیحت یہ تھی کہ تم ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچ لو کہ خدا تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور اس کے پاس تمہاری تمام باتوں کا ریکارڈ بھی ہے۔ اب مجھے یاد نہیں کہ مسلمان تھے یا عیسائی، غالباً عیسائی تھے، تو اگر ان کو فائدہ ہو سکتا ہے تو ایک حقیقی مومن جس کو خاص طور پر خدا تعالیٰ نے تاکید فرمائی ہے، اس کو کس قدر فائدہ ہوگا کہ اپنے کام کے انجام پر نظر رکھے اور یہ ہمیشہ یاد رکھے کہ علیم و خبیر خدا میرے ہر کام اور ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ اور اسی وجہ سے میں نے اپنے ہر کام کو اس کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اگر یہ سوچ نہیں ہوگی، خدا تعالیٰ کو بھول جاؤ گے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاسقوں میں شمار ہوگے۔ بس اللہ تعالیٰ نے یہاں فاسق کہہ کر ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کو واضح کر دیا کہ اگر تقویٰ پر نہیں چلتے، اپنے کل کی فکر نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے حکموں پر نہیں چلتے، تو پھر فاسقوں میں شمار ہوگا۔ اور فاسق وہ ہیں جو خدا تعالیٰ کی قائم کردہ حدود کو توڑنے والے ہیں، جو گناہوں میں مبتلا رہنے والے ہیں، جو اطاعت سے نکلنے والے ہیں، جو سچائی سے دور ہٹنے والے ہیں۔ بس اگر ہم اپنے جائزے نہیں لیتے، اپنے کاموں کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے معیار پر پرکھنے کی کوشش نہیں کرتے، تو بڑے خوف کا مقام ہے۔ حضرت خلیفۃ مسیح اول اس حصہ کی وضاحت فرماتے ہوئے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ کہ جن کی نسبت فرمایا کہ نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون، یعنی جنہوں نے اس رحمت اور پاکی کے سرچشمہ قدوس خدا کو چھوڑ دیا اور اپنی شرارتوں، چالاکیوں، ناعاقبت اندیشیوں، غرض قسم قسم کے ہیلہ سازیوں اور روباہ بازیوں سے کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ روباہ بازی کا مطلب ہے لومڑیوں کی طرح چالاکیاں کرتے ہیں، جو محاورہ ہے اردو میں، بڑا چلاک ہے لومڑی کی طرح۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ مشکلات انسان پر آتی ہیں، بہت سی ضرورتیں انسان کو لاحق ہیں، کھانے پینے کا محتاج ہوتا ہے، دوست بھی ہوتے ہیں، دشمن بھی ہوتے ہیں، مگر ان تمام حالتوں میں متقی کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ خیال اور لحاظ رکھتا ہے کہ خدا سے بگاڑ نہ ہو، یعنی خدا تعالیٰ ہر وقت یاد رکھتے ہیں اس کو، اور اس کو مقدم رہتا ہے دوستوں پر بھی اور فائدہ مند چیزوں پر بھی۔ کہ فرمایا مثلا دوست پر بھروسہ ہو، ممکن ہے وہ دوست مصیبت سے پیشتر دنیا سے اٹھ جاوے یا اور مشکلات میں پھنس کر اس قابل نہ رہے کہ کام آئے۔ پھر حاکم پر بھروسہ ہو تو ممکن ہے حاکم کی تبدیلی ہو جاوے اور وہ فائدہ اسے نہ پہنچ سکے۔ اور ان احباب اور رشتہ داروں کو جن سے امید اور کامل بھروسہ ہو کہ وہ رنج اور تکلیف میں امداد دیں گے، اللہ تعالیٰ ضرورت کے وقت ان کو اس قدر دور ڈال دے کہ وہ کام نہ آ سکیں۔ فرمایا کہ پس ہر آن خدا تعالیٰ سے تعلق نہ چھوڑنا چاہیے۔ جو زندگی موت میں ہم سے خدا تعالیٰ سے تعلق نہیں چھوڑنا چاہیے،
جو زندگی اور موت میں ہم سے جدا نہیں ہو سکتا. زندگی اور موت میں خدا تعالیٰ کا ہی ساتھ ہے. فرمایا کہ پس خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے خدا تعالیٰ سے قطع تعلق کر لیا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم دکھوں سے محفوظ نہ رہ سکو گے اور سکھ نہ پاؤ گے، بلکہ ہر طرف سے ذلت کی مار ہوگی، اور ممکن ہے کہ وہ ذلت تم کو دوستوں ہی کی طرف سے آ جاوے. ایسے لوگ جو خدا سے قطع تعلق کرتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ فاسق اور فاجر ہوتے ہیں. ان میں سچا ایمان نہیں ہوتا. یہی نہیں کہ وہ ایمان میں سچے ہیں، وہ ایمان میں یہی نہیں کہ وہ ایمان میں کچے ہیں، نہیں، انہیں شفقت علی خلق اللہ بھی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے شفقت بھی نہیں کرتے، یعنی نہ خدا کے حقوق ادا کرتے ہیں نہ بندوں کے حقوق ادا کرتے ہیں. بس ہم میں سے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ہر عمل کو خدا تعالیٰ کے حکموں کے مطابق کرنے کی کوشش کریں، اپنے عارضی فائدوں کے بجائے اپنے کل پر نظر رکھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله